محترم پرویز صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا تھا مذہبی علماء نے آپ پر کفر کا فتویٰ عائد کیا، اور یہ بات ہم سب کے سامنے ہے کہ مذہبی حلقوں کی طرف سے آپ کے خلاف متعدد الزامات عائد کرنے کا سلسلہ برابر جاری ہے، اور ان کا پراپیگنڈا اس شدت سے کیا جا رہا ہے کہ قوم کا قریب ہر طبقہ اس سے متاثر نظر آتا ہے۔ یہ منکر سنت ہے، یہ منکر حدیث ہے، یہ 3 نمازیں اور 9 روزوں کا قائل ہے، نئی قسم کی نماز پڑھتا ہے اور اسی کی تلقین کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس جھوٹے پروپیگنڈے کے ازالے کے لیے آپ کے پاس کیا ذرائع ہے؟ اتنی سی بات ہی نہ پوچھئے کہ میرے پاس اس کے ازالے کے لیے ذرائع کیا ہے، پوچھئے کہ یہ پروپیگنڈا ایسا جھوٹا جو ہے، یہ حضرات جو بہرحال اقامت دین کے مدعی بڑے بڑے متقی پرہیزگار ہیں، وہ اس قسم کے کھلے ہوئے جھوٹ کی جرت کیسے کر لیتے ہیں؟ پہلے یہ سوال سامنے آتا ہے۔ جرت کر لیتے ہیں۔ مودودی صاحب کا یہ فتویٰ غور سے سنیے۔ انہوں نے کہا یہ ہے کہ راست بازی اور صداقت شعاری اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے، اور جھوٹ اس کی نگاہ میں ایک بدترین برائی ہے، لیکن عملی زندگی کی بعض ضرورتیں ایسی ہیں جن کی خاطر جھوٹ کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ بعض حالات میں اس کے واجب ہونے تک کا فتویٰ دے دیا گیا ہے۔ واجب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ ویسے نہ کیا جائے تو اس سے گناہ ہو جاتا ہے، تو اجازت ہی نہیں بلکہ واجب ہو جاتا ہے جھوٹ بولنا زندگی کی بعض عملی ضروریات کے لیے۔ اب ان کے نزدیک اس سے بڑی عملی ضرورت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اکبر ذکر کرتا ہے خدا کا اس زمانے میں، یہ شخص اس اسلام کا ذکر کر رہا ہے جس اسلام کو شکست دینے کے لیے ہم اس قدر یہاں جہاد برپا کر رکھے ہیں۔ اس کے لیے طریقہ ایک ہی تھا، اتنا بدنام کر دیا جائے کہ کوئی اس کی بات نہ سنے۔ چنانچہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ منکر سنت تو مجھے اس وقت کہا گیا جب میں نے یہ عرض کیا کہ سنت کی روح سے پبلک لاز کا کوئی ضابطہ ایسا نہیں بن سکے گا جسے تمام فرقے متفقہ طور پر اسلامی تسلیم کر لیں۔ منکر سنت منکر حدیث مجھے اس وقت کہا گیا، اور میں ابھی عرض کیا ہے کہ خود مودودی صاحب نے 1970 میں 20 سال بعد اعلان اس کا کیا، لکھ کے یہ کچھ دیا، اور اسی لیے کہا کہ اس کے مطابق تو نہیں بن سکتا، فقہ حنفی نافذ کی جائے۔ انہیں کسی نے بھی نہ منکر سنت یا منکر حدیث کہا، اور میرے متعلق خود انہوں نے بھی یہ اس کے بعد کہا کہ یہ منکر سنت ہے اور منکر حدیث ہے۔ چلتے گئے۔ یہ حدیث کے متعلق اب یہ چیز میں سمجھتا ہوں بڑی گراں گزرتی ہے کہ میں یہ بھی صفائی پیش کروں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کیا سمجھتا ہوں۔ میری کتاب معراج انسانیت ہے، اپنے منہ سے نہیں میں کہہ رہا، جنہوں نے پڑھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قدر پاکیزہ اور شفاف کتاب دوسری نہیں ملتی۔ اس میں سینکڑوں حدیثیں میں نے نقل کی ہوئی ہیں۔ انداز یہ ہے کہ اوپر قرآن کی آیت لکھتا ہوں اور اس کے مطابق جو حضور کی سیرت میں حدیثیں ملتی ہیں ساری اس کے اندر میں لکھتا ہوں۔ شاہکار رسالت میری دوسری کتاب ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد ہمایوں کا پورا نقشہ اس میں دیا گیا ہے، اس میں متعدد احادیث نقل کی ہوئی ہیں، سب یہ ساری ان لوگوں کے سامنے ہیں، جانتے ہیں ان چیزوں کو۔ 3 نمازیں، 9 روزے۔ یہاں ایک فرقہ ہے اہل قرآن، یہ ان کا عقیدہ ہے 3 نمازیں اور 9 روزے، اور وہ عجیب قسم کی نماز ہے جو انہوں نے اپنے ہاں وضع کر رکھی ہے۔ اس فرقے کے خلاف سب سے زیادہ میں نے مخالفت ان کی ہے، لٹریچر میرا موجود ہے، پیمفلٹ لکھے طلوع اسلام میں ان کے خلاف میں نے مضامین لکھے، آپ احباب نے دیکھے ہوں گے۔ ان میں سے کسی شخص نے ان کے خلاف کچھ نہیں لکھا، میں نے ان کے خلاف یہ کچھ لکھا، اور یہ پھر 3 نمازیں اور 9 روزے جو ان کے ہیں میرے سر تھوپے چلے جا رہے ہیں، بار بار کہہ چلے جا رہے ہیں ایسا 3 نمازیں 9 روزے۔ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے، یہاں ایک صاحب تھے ICS کے، اب ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں، انہوں نے لاہور میں ایک دفعہ یہ طرح ڈالی کہ نماز اردو میں پڑھنی چاہیے، چنانچہ انہوں نے اردو میں نماز پڑھائی بھی تھی۔ یہاں یہ بات ہوئی
میں نے دیکھا کہ لاہور میں سے کسی شخص نے ان میں سے اس کی مخالفت نہیں کی. میں کراچی میں تھا, وہاں سے میں نے قد آدم پوسٹر چھپوا کے لاہور میں لگوائے یہ کہنے کے لیے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اسلام کے اندر. نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن صرف اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں قرآن ہے, دنیا کی کسی زبان کا ترجمہ جو ہے وہ قرآن نہیں ہو سکتا. اس فتنے کا ابھی سے سد باب کرو. میں نے یہ کہا اور آج تک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اردو میں نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے. میرے مطابق جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے. یہ چیز میں زبانی نہیں کہتا, یہ ہے طلوع اسلام کا مقصد و مسلک. کم از کم 20 سال سے یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے یہ طلوع اسلام کی ہر دوسرے تیسرے مہینے یا شاید میں یہ چھپتا ہے, اور یہ پیمفلٹ جو ہے میرا خیال ہے شاید اب تک لاکھوں کی تعداد میں یہ چھپ گیا ہوا ہوگا. اس کے اندر آپ غور کیجیے, لکھا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ شرف و عظمت انسانیت کی معراج کبریٰ ہے. یہی وہ پاکیزہ سیرت ہے جو تمام نوع انسانی کے لیے اسوہ حسنہ ہے. حضور کی سیرت طیبہ کا جو حصہ قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے اس کے قطعی یا یقینی ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں. باقی رہا وہ حصہ جو قرآن سے باہر ہے, سو اس میں اگر کوئی بات ایسی ہے جو قرآن کے خلاف جاتی ہے یا جس سے حضور پر معاذ اللہ کسی قسم کا تان پایا جاتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ بات غلط ہے, اسے حضور کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے. یہی اصول صحابہ کبار کی سیرت کے متعلق بھی سامنے رکھنا چاہیے. اس میں لکھا یہ ہے میں نے کہ اس وقت ملک میں مسلمانوں کے مختلف فرقے مختلف قسم کی الگ الگ نمازیں پڑھتے ہیں, ان میں اختلافات پائے جاتے ہیں. کسی شخص کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ ان میں جس طریقے سے بھی یہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں ان میں کسی قسم کا رد و بدل کرے یا کسی نئی وضع کی نماز ایجاد کرے یا اس میں کوئی تفریق کرے. اس میں لکھا یہ ہے کہ یہ چیز اگر کسی وقت اسلامی مملکت قائم ہو گئی, اس کا کام ہے کہ امت میں وحدت پیدا کرنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرے, لیکن کسی فرد یا کسی گروہ کو آج اس کا حق نہیں پہنچتا. اور لکھا یہ کہ ہم بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں جس طرح سے باقی مسلمان پڑھتے ہیں, ان میں ہم کوئی فرق نہ خود کرتے ہیں نہ کسی طرح سے اس کی تلقین کرتے ہیں, بلکہ کہتے یہ ہے کہ کوئی اس میں کسی قسم کا اختلاف نہ کرے. یہ اس کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. جہاں تک احادیث کا تعلق ہے, ہم ہر اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں جو قرآن کریم کے مطابق ہو. طلوع اسلام کا تعلق نہ کسی سیاسی پارٹی سے ہے نہ مذہبی فرقہ سے, نہ ہی یہ کوئی نیا فرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے. اس لیے اس کے نزدیک دین میں فرقہ سازی شرک ہے. امت کے مختلف فرقے جس طریقے سے نماز روزہ وغیرہ کی ادائیگی کرتے ہیں ہم ان میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کرتے. ہم صرف قرآن کی تعلیم کو عام کرتے ہیں تاکہ کسی طرح پھر سے قرآنی نظام خلافت علی منہاج رسالت کا قیام عمل میں آ جائے. یہ ہے ہمارا مسلک جسے ہم برسوں سے دہراتے چلے آ رہے ہیں. اس کے خلاف جو کچھ ہماری طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ مخالفین کا پروپیگنڈا ہے. اب رہا اس پروپیگنڈے کی مشینری, جتنی مشینری ان حضرات کے پاس منظم ہے پروپیگنڈے کی, دنیا کی کسی بڑے سے بڑے مملکت کے پاس بھی نہیں ہے. ہر شہر کے ہر گلی, ہر محلے میں, ہر گاؤں میں, ہر کوچے میں مسجد موجود ہے. مسجد میں لوگ جاتے ہیں نماز کے لیے. وہ ان کے ہاں کا ایک ریڈیو اسٹیشن ہے, وہاں 5 وقت لوگ جمع ہوتے ہیں, ہفتے میں ایک دفعہ ایک اجتماع ہوتا ہے. وہاں سے کوئی آواز کسی کے خلاف جو اٹھے سارے ملک کی مساجد میں سے وہ آواز بیک وقت اٹھ جاتی ہے اور وہاں سے پھر وہ نمازی لے کے باہر آتے ہیں. حکم یہ ہے کہ جب امام خطبے میں کچھ کہہ رہا ہو تو نمازی کچھ نہیں کہہ سکتے. جب وہ ختم کرتا ہے اس کے بعد وہ اللہ اکبر کہہ کے نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, نماز کے بعد چلے آتے ہیں. اور پھر باہر بات چلتی ہے کہ صاحب دیکھا سنا آپ نے, مولوی صاحب نے آج فرمایا وہ پرویز جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا کہتا ہے. بھائی تم نے کہیں یہ پڑھا, اس سے ملا, اس سے پوچھا, تمہیں کیسے معلوم ہے